ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 8ویں پارے میں جو ہے وہ کل جو صورت ہم نے پڑھی تھی سورۃ الانعام، اس کا آدھا پارہ اس میں ہے، اور باقی آدھا پارہ جو ہے سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے، اور باقی سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں۔ تو اس پارے کا آغاز پہلی آیت یہاں سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ معجزات پیش کریں، فرشتے آئیں اور مردے کلام کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آسمان سے فرشتے نازل بھی کر دیں اور مردے ان سے باتیں کرنا شروع بھی کر دیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے اسی کو ایمان ملتا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین کے اندر جو اکثریت میں ہیں لوگ ان کا کہا مانیں گے تو آپ کو وہ اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یعنی اکثریت کے پیروی کرنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اکثر لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، اکثر کافرون، اکثر مشرکون، ٹھیک ہے نا، اکثر لوگ جو ہے نا مشرک کافر ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہے بھی اسی طرح ہی ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ چلتا ہے نا ہمارے ہاں الیکشن اور جمہوریت کا، اس میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت جس کی طرف ہو، خواہ وہ بیوقوف ہو خواہ کچھ بھی ہو، بس اس کی بات مانی جاتی ہے۔ دوسری طرف اقلیت میں خواہ وہ نیک لوگ ہوں، خواہ وہ علماء کرام ہوں، خواہ وہ اسکالر ہوں، ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اکثریت کا کہا نہیں ماننا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کی طرف فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہو تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ۔ اللہ کا نام کس پہ لیا جاتا ہے؟ جب یعنی کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کو کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ کچھ آیات کے بعد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آپ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اس میں سے کھانا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح ہی سمجھا ہوگا مطلب انشاءاللہ، اور سلف الصالحین نے سب نے اسی طرح سمجھا کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ لیکن اب 14 صدیاں گزرنے کے بعد نا کچھ مولوی ایسے ایجاد ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ختم دلانا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے جس پر ختم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ختم دیا گیا، آپ کیوں نہیں کھاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سے پھر پوچھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے ہرگز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کا مطلب جو ختم نہیں دیا گیا وہ تو پھر کھانا نہیں چاہیے، وہ فسق ہے، وہ گناہ ہے۔ پھر تو ہر چیز پہ تم ختم دلایا کرو پھر ہی کھایا کرو، پانی میں بھی ختم دو وہ پیو، ہر ایک چیز ہے۔ تو یہ اگر مطلب غلط لوگے تو اس کے گمراہی کے اندر آگے سے آگے پھنستے جاؤ گے۔ تو درست مطلب لینا چاہیے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والا مطلب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسی بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو جانور یعنی کہ حلال ہیں تمہارے لیے کھانے کے لیے، کیونکہ یہ صورت ہے نا سورۃ الانعام ہے، انعام کا معنی ہوتا ہے چھپائے جانور، ڈنگر، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں، جوڑا جوڑا ہیں۔ کون کون سے؟ من الضأن اثنین و من المعز اثنین، بھیڑ اور دمبا اور بکرا اور بکری، ایک ایک جوڑا، یہ ہو گئے 2 جوڑے ہو گئے۔ اور فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ اور اونٹنی، یعنی ایک جوڑا یہ ہو گئے، اور بقر یعنی کہ گائے اور بیل، ایک جوڑا یہ ہو گئے۔ تو یہ یعنی کہ 8 جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل تمہارے لیے حلال ہیں،
اور قربانی کے لیے بھی انہی جانوروں کو جو ہے نا وہ لگانا زیادہ بہتر ہے، انہی جانوروں کو قربان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل تعالوا، آؤ، فرمایا ان سے کہو کہ آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے، کون سی چیزیں جائز قرار دی، کون سی ناجائز قرار دی ہیں۔ کون سی ہیں؟ پہلی چیز حرام کیا کی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حرام قرار دیا کہ یہ تو بالکل حرام ہے، شرک نہیں کرنا۔ اور کیا فرمایا کیا کرنا ہے، وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ اور کیا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ان کو قتل کرنا یہ بھی حرام قرار دیا۔ نحن نرزقکم و ایاکم، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو کیوں ان کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنا، کیونکہ اس دور کے اندر وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کوئی بھی فحاشی کا کام خواہ وہ ظاہراً ہو خواہ چھپا ہوا ہو، اس سے ضرور بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فحاشی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، وہ علیحدہ بات کہ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اور فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا قتل کرنا اس کو قتل نہیں کرنا، اس جان کو قتل کرنا یہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اور ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ماپ اور تول کے اندر انصاف سے کام لو، یہ بھی بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان کو اس کی یعنی کہ وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اسی سورہ جو ہے سورۃ الانعام، اس کے آخر میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تمہاری طرف، اس کی پیروی کرو، اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تو تکبر کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے۔ تو اس نے آگے سے نا قسم کھا کہا تھا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تم اکثر کو نہ شکرہ پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس نے پوری کوشش کی بھی۔ اور پھر جو ہے اس نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور فرمایا کہ ایک جو ہے وہ درخت کو نہیں کھانا، تو اس نے ان کے سامنے جا کر قسمیں کھائی، وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں، میں قسمیں کھا کے اس نے کہا، اور کہا کہ ان تکون ملکین اور تکون من الخالدین، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے اگر درخت کھا لو گے تو جب انہوں نے کھا لیا تو پھر کیا ہوا، وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان کی جو وہ شرمگاہیں، ان کے لباس اتر گئے، اور وہ اپنے درختوں کے پتے جو ہے جنت کے درختوں کے پتے اپنے جو ہے نا وہ چپکانے لگ پڑے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے اب لباس اتارا ہے،
یواری سوآتکم وریشا، یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے اور چھپانے کا باعث بھی ہے. تو اور فرمایا کہ شیطان تمہیں اس طرح سے گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے والدین کو نکالا جنت سے اور ان کے لباس کو اتار دیا، اسے تمہارے لباس نہ اتروا دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے واضح طور پر کہ فحاشی سے کس طرح سے بچنا ہے. یہ شیطان کتنا زیادہ فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہے سورۃ الاعراف. اعراف جو ہے نا یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے. جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی، یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں، جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں، جن کے بالکل برابر ہوں گی وہ اعراف میں ہوں گے، کچھ عرصہ وہاں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے. اور اسی طرح جنتیوں کی کچھ خصوصیات اور جہنمیوں کی، اور فرمایا کہ ان کی آپس میں بات چیت بھی ہوگی. جہنمی کیا کہیں گے جنتیوں سے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کوئی پانی ہمارے لیے گرا دو ٹھنڈا، کوئی اور کوئی کھانے کی چیز بھیج دو. یہاں تو نہ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے. پینے کے لیے پیپ اور خون ہے جلتا ہوا، یعنی کہ بہت گرم، اور جو ہے وہ تھور کا درخت ہے، ٹھیک ہے نا، جو گلے کے اندر پھنس جانے والا. تو وہ یعنی کہ چیخیں گے اور چلائیں گے، ان سے کہیں گے جنتیوں سے. جنتی آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دی. جنت کا کھانا بھی، جنت کی پینے کی چیزیں بھی، دونوں حرام ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. اچھا، اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری. ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یقیناً نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے جا کے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. لیکن قوم نہ مانی، پھر آگے ان کو عذاب آیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا اور انہوں نے جا کے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز ہی توحید تھا، سب نے توحید سکھائی ہے. تو اس قوم نے نہیں مانا، اس پر کیسے عذاب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لمبا واقعہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی دعوت دی لیکن قوم نہ مانی، ان پر بھی عذاب آیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. پھر قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، ان کے اندر کیا برائی تھی، کس لیے عذاب آیا. پھر آگے جو ہے وہ مدین کے اندر جو ہے مدین ایک جگہ تھی، شہر تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی کیا دعوت دی جا کر؟ سب سے پہلے کہ ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں. تو ہر نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بات کرو. تو ہمیں بھی یہ دعوت عام کرنی چاہیے، ہر ایک بندے کو بتانا چاہیے کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.